بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں سیکھنے اور سکھانے میں جو دقتیں پیش آتی ہیں، ان دقتوں اور مشکلوں کو آسان کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب سے کہ میری صلاحیت نہیں ہے کہ میں بول کے بات سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری، آپ میرے ساتھ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا کی تھی رب کے سکھانے پہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو اس کی برکت سے کام آسان ہوتے ہیں اور بیان بھی آسان ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 رکوع نمبر 4 آج ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أنت العليم الحكيم۔ تجوید میں آج ہم سیکھیں گے غنہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کسی زبر زیر پیش کو لمبا کرنا ہو تو اس کا کیا فارمولہ ہے؟ مد۔ تو وہ ہے کہ منہ سے آواز نکلتی ہے لمبی ہو کے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ناک سے آواز نکلتی ہے لمبی ہو کے۔ کب؟ جب ناک سے آواز لمبی ہو کے نکلے تو اس کا نام ہے غنہ۔ غنہ غنہ ہوتا ہے دو حرفوں پہ، ایک ہے نون اور ایک ہے میم۔ نون یا میم پہ غنہ ہوتا ہے اور کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا۔ نون کی ہی ایک اور مختصر شکل ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں کسی حرف پہ تو نون کی آواز آتی ہے، اس کا نام ہے تنوین۔ تنوین کا لفظ بھی نون سے نکلا ہے، نوّن ینوّن تنوین، یعنی نون کی آواز پیدا کرنا۔ تو جب بھی نون آ جائے، تنوین آ جائے یا میم آ جائے تو آواز لمبی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بعض اوقات لمبی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے لمبی ہونے کو، چونکہ یہاں پہ دو مثالیں آ گئی ہیں۔ ایک یہ مثال ہے، نون پر شد آ جائے، چاہے وہ لفظ کے شروع میں نون ہو، آخر میں ہو، درمیان میں ہو، کہیں بھی نون ہو اور اس پر شد ہو، یہ کنگرا تین دندانوں والا، یہ ہو تو آواز ناک سے لمبی ہو کے نکلے گی۔ اِنَّ، کُنَّ، مِنَّا، مِنَّا۔ تو جب بھی نون شد والی ہوگی آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوگی۔ اتنا یاد ہو گیا؟ نمبر 2، میم پر شد آ جائے تو تب بھی آواز اسی طرح لمبی ہو کے نکلتی ہے، جب بھی شد آ جائے۔ لما، مما، اما، عم۔ یہ دیکھیں میم پر شد ہے تو آواز لمبی ہو کے ناک سے ادا ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔
تو آج اتنا ہی کافی ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد اس کو لکھتے یوں ہیں، نون مشدد اور میم مشدد۔ مشدد کا کیا مطلب ہے؟ شد والی میم اور شد والی نون جب بھی آئے گی آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوگی، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ اور بھی مقام ہے غنہ کے، آگے مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آپ آپس میں اس آیت کی تلاوت ایک دوسرے سے سن لیں اور اس سے پوچھیں بھی کہ کہاں غنہ ہو رہا ہے۔